اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ لقمان کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابتدائی آیات یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم الشان نعمت کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ فرمایا کہ اس کائنات کی ہر چیز جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انسان کی خدمت پر مامور ہے، وہ انسان کے لیے ہر وقت مامور کی گئی ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے اور انسان کے کام آئے۔ اسی لیے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور پوری کر دی اس نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور چھپی نعمتیں، جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام نعمتیں تم پر پوری فرما دی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی کاریگری ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں اور نہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے پاس، یعنی بغیر علم، بغیر کسی علم کے وہ ان معاملات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ان کے پاس ہدایت اور سمجھ بوجھ ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ان کے پاس ہے۔ یعنی اگر اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات کو نہ ماننے کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہوتی، کوئی ہدایت نامہ ان کے پاس ہوتا یا کوئی علمی بات ان کے پاس ہوتی تو بات تسلیم کرنے لائق تھی، یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اندر دم ہے، یا یہ کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں کسی دلیل کی بنا پر کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ ان کے پاس کوئی روشن کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے وہ ان تمام باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کے سلسلے میں وہ جھگڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے اس بات کے سلسلے میں کہ اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اتارا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو یہ کہہ کر کے بات ٹال دیتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کو مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کو جس پر ہم نے عمل کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ ایک حربہ ہے جو شیطان نے ان کو سجھا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی باتیں تم کو نہیں ماننی ہیں، بلکہ تمہیں یہ جواب دے دینا ہے، تمہیں یہ کہہ دینا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو جس چیز پر عمل کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے ہم تو وہی کرتے چلائیں گے۔ آباء و اجداد کو ہم نے ان تمام کے تمام بتوں کو پوجتے ہوئے پایا ہے، لات، حبل، عزا، منات اور طرح طرح کے نام جو بتوں کے رکھ لیے ہیں، ان بتوں کو اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پوجتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی اسی کو پوجیں گے۔ قرآن کریم کے اندر جو اس کی نفی کی جا رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں اور شرک سے روک رہے ہیں، یا قرآن کریم کی کتاب ہدایت ہونے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں روکیں گے۔ اب فرمایا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بھلا جو شیطان ہے کیا وہ ان کو نہیں بلاتا ہے دوزخ کی طرف؟ جو شیطان ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو عذاب سعیر کی طرف، دوزخ کی طرف ان کو لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یعنی وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے کا انکار کر رہے ہیں، یقیناً وہ شیطان کی باتوں میں آ رہے ہیں اور شیطان کی اتباع اور پیروی ان لوگوں کو جہنم کی طرف اور دوزخ کی طرف
لے جانے والی ہے، اس سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو کوئی اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دے، وہ محسن، اور وہ نیکی پر ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کا سہارا لے لیا ہے۔ یعنی جو انسان اپنے رخ کو اللہ کی طرف سیدھا کرے، دین حنیف اور دین قیم کی اتباع اور اس کی پیروی کرے، تو گویا اس نے اپنے رب کی بات مانی اور ایک مضبوط کڑے کا سہارا اس نے لے لیا۔ اب اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حفظ و امان میں وہ آ گیا ہے، اب اس کا کسی بھی طرح سے کچھ بگڑنے والا نہیں، مضبوط کڑے سے اس نے سہارا لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہے ہر چیز کا انجام کار، آخر انجام کار اللہ ہی کے لیے ہے، انجام تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام تک پہنچانے والے ہیں۔ تو در حقیقت چونکہ اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا ہے اور قرآن کریم کو کتاب ہدایت انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، تو گویا انجام کار کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب اور بامراد ہونے والے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کتنی زبردست دھمکی یہاں پر دی گئی ان لوگوں کے لیے، وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا کفر کرنا آپ کو غم کے اندر نہ ڈال دے، آپ اس کا غم نہ کھایا کریں۔ یہاں اس کے اندر ایک طرف دھمکی ہے کہ وہ جو کفر کر رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام تک پہنچائیں گے، اور ایک طرف اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا کفر کرنا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ ان کا غم نہ کھائیں کہ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ الینا مرجعہم فننبئہم، انہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے، تب ہم ان کو بتائیں گے، فننبئہم، ہم ان کو جتلا دیں گے، ہم ان کو بتا دیں گے، ہم ان کو باخبر کر دیں گے، بما عملوا، جو کچھ وہ کر کے آئیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے ہم ان کو بتائیں گے۔ آپ کا کام دعوت پہنچا دینا ہے، آپ کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، آپ اپنا پیغام رسانی کا کام انجام دیتے رہیے، انجام ہمارے ہاتھ میں۔ اگر یہ ہدایت نہیں لا رہے ہیں، ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں اور یہ کفر کر رہے ہیں، تو ان کا کفر کرنا آپ کو ذرہ برابر غمزدہ نہ کرے، غمگین نہ کرے، ہم ان کو ساری کی ساری باتیں بتا دیں گے اور جتلا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو بھی جو ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اگر کچھ لوگ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کو وہ ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اسلام سے قریب ہیں، اسلام کے اندر آ گئے ہیں، لیکن دلوں میں انہوں نے کفر کو چھپا رکھا ہے، وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں مخفی اور پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مخفی باتوں پر بھی اسی طرح سے واقف ہے جس طرح سے ظاہری باتوں پر وہ واقف ہیں۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو کچھ مہلت تک، کچھ وقت کے لیے، ہم تھوڑے دنوں کے لیے ہم ان کو مہلت دیں گے، پھر ہم ان کو پکڑ کر کے بلائیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، گاڑے اور سخت ترین عذاب کی طرف پکڑ کر کے ان کو بلایا جائے گا۔ ابھی یعنی یہ دنیاوی زندگی کی شان و شوکت اور دنیاوی اعتبار سے جو عزت ان کو مل گئی ہے، جو بلندی اور ترقیات دنیا کے اندر یہ کر رہے ہیں، اگر ان کو دنیاوی اعتبار سے یہ سب کی سب چیزیں حاصل ہو رہی ہیں تو یہ ہماری ڈھیل ہے، یہ ہماری طرف سے مہلت ہے۔ جب ہم اپنی رسی کھینچیں گے، جس وقت ہم ان کی گرفت کریں گے، جب ہم ان کو پکڑیں گے، اس وقت جو ہے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، سخت ترین اور گاڑے عذاب کی طرف ہم ان کو کھینچ کر کے لانے والے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ بسا اوقات اہل ایمان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کفر دندنا رہا ہے، کفر ہی کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اہل کفر آگے بڑھ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی عزت ہے، ان کی سربلندی ہے، اور اہل اسلام پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی قدم بڑھاتے ہیں اس کے اندر انہیں شکست ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے حالات سے مسلمانوں کو کبھی خاطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیاوی ترقیات جو ہیں یہ وقتی ہیں، جز وقتی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، یہ مٹ جانے والی ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ اصل ترقیات وہ ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ تو کفر و شرک کا اس طرح سے بڑھنا یہ وقتی ہے، اس سے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی گرفت فرمانے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ زمینوں کو اور آسمان کو کس نے پیدا کیا،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کی وحدانیت پر ان کو اس طرح سے یقین ہے کہ آپ ان سے جو بھی سوال کریں گے، جو کچھ بھی پوچھیں گے، وہ اس کا جواب یہی دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے باوجود منکر ہیں، اس کے باوجود اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کتاب کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا وہ انکار کر رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو سب کچھ علم ہے، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے جان رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ حمد و تعریف والا ہے، حمد و ثنا کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ غنی الحمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پرواہ ہے اور حمد والا ہے، تمام خوبیوں والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں وہ سب کے سب قلم ہو جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر ہو ان کی سیاہی 7 مرتبہ اضافہ کر کے، یعنی 7 گنا ہو جائے، 7 گنا اس سمندر کے پانی کو کر دیا جائے اور اس کی روشنائی بنا دی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیحات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی تمام کے تمام درختوں کی شاخوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو 7 گنا روشنائی قرار دے دیا جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیحات لکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیحات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایسی شان والا، ایسی قدرت والا، ایسی عظمت و جلال والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیح نہیں لکھ سکتی، وہ کم پڑ جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات باقی رہ جائیں گے۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں، بالکل آخری آیات میں اسی مضمون کو اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اس تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیحات کے کلمات باقی رہ جائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمتوں والا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، تمہارا پیدا کیا جانا اور تمہارا پیدا کرنے کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ سے پھر اٹھایا جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ تو ایسا ہی ہے جیسا ایک جان، ایک روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا اور ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم پیدا کر دیے گئے ہیں پھر ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہمارا جسم وہ خاک کے اندر مل جائے گا اور کیڑے کھا جائیں گے، اور ہماری جو راکھ ہے اس کو سمندروں کے حوالے کر دیا جائے گا اور فضاؤں کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ فضاؤں میں بکھیری جائیں گی تو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جائے گی، تو پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا بہت مضبوط جواب قرآن کریم نے یہاں پر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کرے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو ایک جان پیدا کرنے کی طرح سے ہے۔ اور آپ نے گزشتہ آیات میں، گزشتہ سبق کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کائنات کو بنانا اور تم سب کو زندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے پہلی مرتبہ اس نے پیدا کیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے پیدا کرے۔ تو یہ جو عمل تخلیق ہے اور والبعث بعد الموت کا جو مرحلہ ہے، یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز کو وہ سن رہا ہے، تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ کیا نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو خدمتوں میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چلتا رہتا ہے ان میں سے وقت مقررہ تک، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے، ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپرٹ ہے اور واقف ہے۔ زمین اور سورج اور چاند کی تخلیق اور دن اور رات کا
آنا اور جانا، یہ ایک ایسا نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو انسان کی فکر کو، اس کی عقل کو مہمیز کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ واقعتاً کتنا بڑا نظام ہے کہ کس طرح سے سورج آتا ہے اور چاند چلا جاتا ہے، جب چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے، سورج آتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے تو رات آ جاتی ہے، سورج چلا جاتا ہے تو رات چھانا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسا نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیسی بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ پاک نے مسخر کیا۔ اور خاص طور سے جو لوگ چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج کو پوجتے ہیں، سورج کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے اور ایک حکم کا وہ محتاج ہے کہ کس طرح سے اللہ کے تابع فرمان ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ آتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر ہے، اسی کے اندر وہ گھوم رہی ہے، تیر رہی ہے، اس سے باہر وہ نہیں جا سکتی ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ اللہ کے حکم کی مرضی کے خلاف وہ ذرہ برابر باہر نکل جائے۔ اسی طرح سے چاند کے اندر سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلا جائے۔ اور جب سائنسی اعتبار سے ان چیزوں کو پڑھیں گے، دن کا آنا، رات کا جانا اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جانا، سائنسی اعتبار سے اس کو پڑھتے ہیں تو عقل کی، دماغ کی، فکر کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا بڑا نظام بنایا ہے، اور ہم انسانوں کے اس کو تابع کر دیا کہ ہر انسان اس سے کس طرح سے نفع اٹھا رہا ہے، کس طرح سے اس سے فیض پا رہا ہے، کس طرح سے اس سے نفع حاصل کر رہا ہے۔ اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہو وہ سب کا سب باطل ہے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پوج رہے ہو، جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی بھی تم اتباع اور پیروی کر رہے ہو، سب کا سب باطل ہے، سب باطل ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت ہی اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر درس دیا ہے، انسان کی عقل کو، اس کی فکر کو متوجہ کیا کہ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے اس کائنات کے نظام میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے تمام کی تمام نعمتوں کا اس کے اوپر اتمام کیا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی کو مانے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ اور جو لوگ بغیر کسی دلیل کے دوسری چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کو مان رہے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کی طرف انسان کی عقل کو، اس کی فکر کو متوجہ کیا تاکہ وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے اور دیکھے، جس کے ذریعے سے اس کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات تک پہنچ جائے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے اور اس نقطے پر پہنچ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی عبادت ہونی چاہیے اور پوجا اسی کی ہونی چاہیے، اسی کی طرف دعوت دی جانی چاہیے، اور اسی کے لیے محنتیں اور کوششیں ہونی چاہیے۔